آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کی کہانی میں اترنے والے ہیں جس کا نام بے پناہ دولت، تکبر اور ایک عبرتناک انجام کی علامت بن چکا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے قارون کی۔ اچھا، ایک سوال ہے، تاریخ کا سب سے امیر شخص کون تھا؟ بہت سے نام ذہن میں آئیں گے، ہے نا؟ لیکن ایک نام ایسا ہے جس کی دولت کی کوئی حد ہی نہیں تھی، ایک ایسا نام جو افسانہ بن گیا، قارون۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کے پاس دولت تھی کتنی؟ چلیں ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی اتنی تھی کہ طاقتور سے طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت مل کر بھی انہیں مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ ذرا سوچئے، اگر صرف چابیوں کا یہ حال تھا تو اصل خزانوں کا عالم کیا رہا ہوگا؟ تو آج ہم قارون کے پورے سفر کو دیکھیں گے، ایک پرہیزگار عالم سے دنیا کا سب سے مغرور شخص بننے تک۔ ہم جانیں گے کہ اس کی ناقابل یقین دولت کے پیچھے کیا راز تھے، کیسے تکبر نے اس کے کردار کو تباہ کیا، اسے کیسی سزا ملی، اور ہاں، آخر میں اس کے مشہور زمانہ خزانے کے اس معمے پر بھی بات کریں گے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تو چلیے کہانی کی شروع میں چلتے ہیں، اس وقت میں جب قارون کے پاس یہ بے پناہ دولت نہیں تھی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا انسان تھا۔ تو قارون اصل میں بنی اسرائیل سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ اپنی زندگی کے شروع میں وہ ایک بہت ہی دیندار اور عبادت گزار شخص کے طور پر جانا جاتا تھا، اور اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ تورات کی تلاوت اتنے خوبصورت انداز میں کرتا تھا کہ لوگ سنتے ہی رہ جاتے تھے۔ اس کا علم اور تقوی اس قدر تھا کہ اس کی قوم نے اسے المنور کا لقب دیا، یعنی روشن کیا گیا یا روشنی پھیلانے والا۔ وہ اپنی قوم کے لیے ایک روشنی کا مینار تھا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کیونکہ یہ اس کردار سے بالکل الٹ ہے جس کی وجہ سے تاریخ آج اسے یاد کرتی ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ عبادت اور علم کی اس روشنی پر آہستہ آہستہ دولت کی ہوس کا گہرا سایہ پڑنے لگا۔ اور یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئی، یہ ایک سست زہر کی طرح پھیلی۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کے وسوسوں نے اسے دنیاوی کامیابی کی طرف مائل کیا۔ آہستہ آہستہ عبادت میں لگنے والا وقت کاروبار کی نظر ہونے لگا، اور پھر ایک وقت آیا جب قارون کی زندگی کا مرکز صرف اور صرف پیسہ جمع کرنا بن کر رہ گیا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک آدمی کے پاس اتنی دولت، اتنا سونا آیا کہاں سے؟ اس بارے میں کئی دلچسپ کہانیاں ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا تاجر تھا، کچھ کا ماننا ہے کہ اسے علم کیمیا آتا تھا، یعنی وہ دھاتوں کو سونے میں بدل سکتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے اس نے دولت مانگی۔ لیکن جو نظریہ سب سے زیادہ مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کان کنی کا ماہر تھا اور فرعون کو سونا سپلائی کرنے والا سب سے بڑا کانٹریکٹر تھا، اور اسی وجہ سے اس کے پاس بے حساب دولت جمع ہو گئی۔ اب جیسے جیسے دولت آتی گئی، قارون کا کردار بدلتا گیا۔ پیسہ انسان کو طاقت کا احساس دلاتا ہے، اور یہی احساس قارون کے لیے زہر بن گیا۔ اس کی پرہیزگاری تکبر میں اور عاجزی غرور میں بدل گئی۔ اور یہ سلائیڈ اس تبدیلی کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف وہ شخص ہے جسے المنور یعنی روشن کہا جاتا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا مغرور امیر آدمی جو اپنی دولت کی نمائش کے لیے سونے کا محل اور سونے کے دروازے بنوا رہا تھا۔ یہ ایک ہی انسان کی دو بالکل الگ الگ پہچانیں ہیں۔ اس کے تکبر کا اندازہ اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سونے کے تاروں سے بنے کپڑے پہنتا تھا اور جان بوجھ کر اپنی قمیض دوسروں سے تھوڑی لمبی رکھتا تھا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ سب سے الگ اور برتر ہے۔ اس کا اصل ٹکراؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تب ہوا جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اب قارون کے لیے یہ اس کی دولت پر حملہ تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مال تو میں نے اپنی محنت اور عقل سے کمایا ہے، میں اس میں سے کسی کو کیوں دوں؟ بات اتنی بڑی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ایک گھنونی سازش کی جو کہ اللہ نے ناکام کر دی، اور یہی سازش اس کی تباہی کا آغاز ثابت ہوئی۔ اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، خدائی فیصلے کے اس لمحے پر جب سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ایک بڑے جلوس میں نکلا۔ اس کے خزانوں کی وہ مشہور چابیاں 70 خچروں پر لدی ہوئی تھیں۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنی دولت کا روب دکھانا اور یہ ثابت کرنا کہ اصل طاقت اسی کے پاس ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا تو اس نے تکبر سے جواب دیا، یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ صرف غرور نہیں تھا، یہ کھلا اعلان تھا کہ اس کی کامیابی میں خدا کا کوئی ہاتھ نہیں، سب کچھ اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اس کھلے انکار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور زمین کو حکم دیا، اے زمین، آج میری اطاعت کر۔
और फिर अल्लाह के हुक्म से वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जमीन नरम हुई और उससे निगलने लगी। पहले उसके पांव धंसे, फिर घुटनों तक, और देखते ही देखते वो अपने महल और उन तमाम खजानों समेत जमीन में गर्क हो गया जिन पर उसे इतना नाज था। कारून तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके गुमशुदा खजाने का मुअम्मा आज भी जिंदा है और लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो फिर वही सवाल कि आखिर वो खजाना गया कहाँ? क्या उसे कभी ढूंढा जा सका? बहुत सी कहानियां मिस्र में मौजूद एक झील की तरफ इशारा करती हैं जिसे झीले कारून कहा जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आसारे कदीमा की तहकीक बताती है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। इस झील का पुराना नाम कुछ और था जो वक्त के साथ बिगड़कर बहीरा कारून बन गया। इसका कारून के खजाने से कोई लेना देना नहीं। तो आखिर में बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुमशुदा खजाना आज तक किसी को नहीं मिला। कारून की कहानी सिर्फ दौलत की कहानी नहीं, बल्कि इस बात की एक बहुत ताकतवर याद दहानी है कि जब इल्म और दौलत इंसान को शुक्रगुजार बनाने के बजाय तकब्बुर में मुब्तला कर दें तो इसका अंजाम कितना इबरतनाक हो सकता है। ये तारीख का वो सबक है जो कभी पुराना नहीं होता।